ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری, اسٹریٹجک فورکاسٹر ہیں, سینئر ریزیڈنٹ فیلو ایٹ دا مڈل ایسٹ پالیسی کونسل. امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر بخاری. اس پورے کانفلکٹ کے دوران جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی گئی ہیں, چاہے وہ میڈیشن ہو یا جس وقت اگریشن جاری تھی, بہت آپ سے ہم آپ کے ویوز بھی لیتے رہے, لیکن اب معاملات لگتا ہے کہ بالکل اختتام تک پہنچ گئے ہیں, اچھا گڈ اینڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں. جیسے کہ واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ قوی امکان ہے کہ ایک ایم او یو جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس پہ دستخط ہو, اور اس کی باقاعدہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ سنڈے آفٹرنون امریکن ٹائم صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کریں گے. آپ کے پاس اگر ابھی ظاہر ہے کہ صرف لیکس ہیں, ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا اس ایم او یو میں ہے, آیا وہ ایم او یو ہے بھی کہ نہیں, لیکن بہرحال کل کی جو وزٹ تھا فیلڈ مارشل کا, جو تصاویر سامنے آئیں, اس سے باڈی لینگویج دیکھ کر لگا کہ کافی ریلیکسڈ ہیں. اگر معاملات انیشلی ڈاکٹر صاحب یہاں تک ہوں کہ آبنائے ہرمز کی بندش کھل جاتی ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ جو مختلف مسائل ہیں جس میں جوہری ہے, جس میں ایسٹس کے ریلیف ہے, سینکشن ریلیف ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یس دے آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ٹورڈز اے پازیٹیو اینڈ؟ جی دیکھیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ پیش رفت جس کی سب بات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے, اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اینڈ ٹو کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں. بیسکلی جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپن سورسز میں جو تجزیے ہیں, یعنی اگر آپ ایکس ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس پہ طرح طرح کی جو ہے وہ تفاسیر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جو کچھ انفارمیشن آئی ہے اس کی روشنی میں کیا ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو میک سینس آف اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کے جو لوازم ہیں, جو امپیریٹیوز ہیں, اور جو ان کی مجبوریاں ہیں, یعنی جو کنسٹرینٹس ہیں اور کیپبلٹیز ہیں, ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی جو ہے یہ جو مطلب نیریٹو سامنے آیا ہے کہ جی نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ 30 دن سے لے کے 60 دن تک کے عرصے کے دوران ان کے اوپر بات ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نان سٹارٹر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دستخط کر دیں اس چیز دستاویز کے اوپر کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آبنائے ہرمز تو کھل جائے گا, آپ کی طرف سے مکمل جنگ بندی بھی ہو جائے گی, اور 25 بلین جو ہے ہمیں ریلیز بھی کر دیے جائیں گے. دیکھیں, یو ہیو ٹو ہینڈ اٹ ٹو دی ایرانین انفارمیشن آپریشنز. وہ جو ہے ان کی ان کرٹیکل کنزمپشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ کتنے وہ فعال ہیں. اور یہ صرف علاقائی میڈیا نہیں ہے, یہ مغربی میڈیا کے اندر بھی ان کو ان کرٹیکلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. علاقے کے اندر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں. مغرب کے اندر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک بائس ہے انٹیلیجنسیا کے اندر. تو ایوری بڈی از یوزنگ وٹ دے کین ٹو بلڈ دیئر پریفرڈ نیریٹو. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈنٹ گیٹ اہیڈ آف آور سیلوز. آئی جسٹ ڈونٹ سی کہ کیسے جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سیل کر سکتے ہیں ایٹ ہوم کہ جی وہ 30 سے 60 دن کے دوران ہم پھر اس پہ بات کریں گے نیوکلیئر ایشو پہ. فی الحال تو صرف جنگ بندی ہو رہی ہے. جنگ شروع اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ نیوکلیئر ویپنز کا ایشو تھا. دیٹس دا کور ایشو. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یو کین سیٹ اسائڈ وٹ دی نیریٹیوز اینڈ وٹ دا لیکس آر ٹیلنگ یو, لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے نیوکلیئر ایشو کے اوپر اگر تو یہ ڈیل ہو رہی ہے تو آلریڈی ایک سمجھوتا ہو چکا ہے. اچھا, اور اس کی پھر باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگی, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. دیٹس آل واٹ وی آر سیئنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ if there is an MOU which is going to be announced that will contain something about the nuclear files, اس کے بغیر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی MOU صدر ٹرمپ سائن بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں اور آپ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ کوئی بھی کردار جو ہے, کوئی بھی جیو پولیٹیکل ایکٹر وہ سیاسی خودکشی نہیں کرتا. تو ایران جو ہے وہ اس کو ڈیل بنانی ہے کیونکہ اس کو جیو پولیٹیکل سوسائڈ نہیں کمٹ کرنا. اسی طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی لاجک لاگو ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو سیل کر سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیے کہ مطلب ان کے اپنے جو پولنگ نمبرز ہیں وہ بہت کمزور ہیں,
ان کی جماعت کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، ان ناقدین کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ اس قسم کی ڈیل لے آتے ہیں، اور جو گفتگو آلریڈی ایکس پہ ہو رہی ہے کہ جی اگر یہی کرنا تھا تو جنگ کیوں کیا آپ نے، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امپیریٹو ہے کہ وہ یہ شو کریں، یعنی یہ کسی کی خواہش سے ہٹ کے، نہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے نہ کسی اور کی، یا یہ ایک امپیریٹو ہے جو کہ لاجک سے نکلتا ہے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ نے کی جی کہ اس لیے کہ آپ نیوکلیئر ویپن کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں، اب اگر آپ سمجھوتا کر رہے ہیں اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی 30 سے 60 دن کے بعد جنگ ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از این انبلیویبل نیریٹو، بیکاز لاجک نہیں بن رہی یہاں پہ۔ اچھا، تو اس کا مطلب امریکی صدر کو ویسے بھی ایران کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے، اگر ابھی ایم او یو ہے اور اس کے بعد ایک فائنل معاہدے تک پہنچتے ہیں، ہی نیڈس ٹو ہیو سم تھنگ مور دین دا جے سی پی او، رائٹ؟ ورنہ اس کو انہوں نے کیوں ختم کیا تھا؟ اب واٹ مور کین ہی آسک فار؟ کامران، اس پر بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی اپنی انرچڈ یورینیم کسی اور کو نہیں دے گا، اور ایٹ لیسٹ وہاں سے جو بیانیہ آ رہا تھا وہ یہی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انڈر دی این پی ٹی they have, it's their inalienable right to enrich at least اتنا جتنا این پی ٹی کے اندر آپ کو اجازت ہے، وہ بھی وہ گیو اوے نہیں کریں گے۔ دیکھیں بات ہوتی ہے لیگیلٹی کی جو ہے کو انووک کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کی جو ہے کچھ سبجیکٹیو پریفرنسز ہوتی ہیں، پھر نیریٹیوز جو ہیں وہ مطلب پریفرنسز کی بات ہو رہی ہے نا کہ کسی کا پریفرنس کیا ہے، ریالٹی جو ہے وہ اس سے مبرہ ہوتی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایک جنگ کی حالت میں اس جنگ کو اب ختم ہونا ہے، جنگ کو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراف کچھ نہ کچھ دونوں کو ملے، سب کچھ نہیں مل سکتا دونوں، لیکن کچھ ان کی وہ مسٹ ہیوز ہیں جن کو ہم لوازم کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں ہم ان کو امپیریٹیوز کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں پہ ایک طرف جو ہے ان کو جنگ بندی چاہیے اور سینکشنز ریلیف چاہیے، دوسری طرف ان کا جو کور ڈیمانڈ ہے امریکہ کا وہ یہی ہے کہ بھائی کوئی پیتھ وے ٹورڈز نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی ڈیٹیلز شاید 30 سے 60 دنوں میں ورک آؤٹ ہو جائیں، لیکن یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، دیٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل۔ اچھا، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ڈاکٹر بخاری۔ کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی تھیں اور ان کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو مشرق وسطیٰ میں اگر اس پوری کانفلکٹ میں کسی کی ہار ہوئی ہے تو وہ امریکہ کی ہوئی ہے، اور امریکہ نے اب اپنا اثر رسوخ مشرق وسطیٰ کی حد تک وہ جو ڈومیننس تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس جنگ کے بعد۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آف کورس میں ایگری نہیں کرتا، یہ شاید ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈومیننس جو ہے وہ کس طرح میجر ہو رہی ہے۔ ڈومیننس کو اگر آپ جو ہے وہ پچھلی دہائیوں سے میجر کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اپنے جو فٹ پرنٹ ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ ڈومیننس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوجیں برقرار رکھیں، جنگیں کرتے رہیں اور جو ہے ہر ملک کی جو ہے وہ جو سیکیورٹی ہے اس کا ٹھیکہ لے لیں بیٹھ کے۔ یہ انتظامیہ اور اس سے پہلے کی بھی انتظامیہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ امریکہ کا فٹ پرنٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ایک تو ضرورت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی اور آبلیگیشنز ہیں۔ سو یہ ڈومیننس کا تو آئی تھنک اٹس مور آف اے سبجیکٹیو پریفرنس آف پیپل، خاص طور پہ جو ہے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے خطے کے اندر۔ لیکن اگر اس کو آپ آبجیکٹیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز کے ترازو میں تولیں جی تو ایسا نہیں ہے۔ اور کون آئے گا، مطلب جو ہے عرب ممالک کس کے پاس جائیں گے؟ چین تو جو ہے آلریڈی اکاموڈیشن کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، روس جو ہے وہ اپنے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو پھر مریخ سے تو لوگ نہیں آئیں گے نا۔ صحیح۔ ڈاکٹر بخاری، رشیا کو کچھ وقت کے لیے امریکہ نے سینکشن ریلیف دیا تھا فار دی ایکسپورٹس آف دیئر آئل، رائٹ؟ اگر ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، اور جو انیشل لیکس آئیں اس میں یہ تھا کہ دے ول بی الاؤڈ اے سرٹن اماؤنٹ تاکہ وہ اکنامکلی تھوڑی اسٹیبلٹی حاصل کر سکیں، رشیا کے حوالے سے پھر امریکہ کی پالیسی واپس پرانی ہو جائے گی؟ دیکھیں رشیا کی جو سچویشن ہے وہ اس کو آپ اس سے جدا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ان میں کامن ڈینامینیٹر یہ ہے، جو میں نے ایک پچھلے ہفتے مضمون لکھا تھا کہ بھئی تینوں جو امریکہ کے ایڈورسریز ہیں، روس، چین اور ایران، ان تینوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ ان کو اپنے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے امریکہ ہی سے مذاکرات کرنے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کے نتیجے میں وہ اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے
تو ظاہر ہے پھر اوور لیپ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر بات چیت چل رہی ہے روس کے ساتھ کہ وہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جو مذاکرات ایران کے ساتھ ہیں اس میں ہم معاونت کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لیے یہ رعایت برت دیں یوکرین کے حوالے سے. تو یہ کوئی اپنا اس کے نتیجے میں اگر جو ہے امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ اچھا چلیں آپ کو ویور دے دیتے ہیں, پھر یہ ہے کہ تیل کی قیمت کو بھی کنٹرول کرنا ہے. جب آپ جنگ کی حالت میں ہیں صحیح, اور جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ ویور دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کے ویورز بھارت کے پاس بھی ہیں, کنسیشنز اسی طریقے سے چین کو بھی دی گئی تھیں. یہ جو ہے نا وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور لیکن بات ساری اتنی ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ تھیٹر تو ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ جو اگر ہم یہ کہیں کہ ڈپلومیسی کے جو ٹیبلز ہیں ان میں بھی اوور لیپ ہوتا ہے اور ہر کسی ملک کا کردار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں چین نے بھی جو ہے کوئی امداد نہیں کی ایران کی, مطلب اخبارات میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی یہ حالت کیوں ہوتی اگر چین نے کوئی مدد کی ہوتی. تو چین بھی بغیر بتائے خاموشی سے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات سلجھا رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ایران کے مسئلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس جو ہے پروسیس میں انٹرفیئر نہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی جو بائیلیٹرل ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کو سالو کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, یہ ڈپلومیسی میں ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کو ایک مطلب علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہمیں اکٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے آپس میں کیا تانے بانے مل رہے ہیں. لاسٹلی ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے, ایم او یو ہی ہے, گارنٹی کون دے گا, بیکاز یہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اٹیک دوبارہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر امریکہ کو جو ہے جو اس کی مانگ ہے وہ مل جاتی ہے تو پھر امریکہ ہی گارنٹی دے گا نا. امریکہ کو کون, کوئی اور کہیں سے تو نہیں آئے گا نا گارنٹی دینے کے لیے کہ جو ہے امریکہ سے بڑی طاقت تو نہیں ہے دنیا کے اندر. تو امریکہ کی اپنی گارنٹی ہوگی کہ ٹھیک ہے جب ہم دستخط کریں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا عمل کریں گے. لیکن امریکہ کو جس وجہ سے جنگ شروع کی گئی تھی, دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں اور بارہا دفعہ ڈپلومیسی کو موقع دے چکے ہیں. یہ جو پاکستان کو انٹرلاکیٹر کے تحت جو ہے اس میں انوالو کیا گیا تھا, یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی پریفرنس ڈپلومیسی ہے, جنگ نہیں ہے. لیکن جنگ جب اگلی سائڈ انفلیکسیبل ہو رہی ہے تو اس کو موٹیویٹ, اس کو انکریج کرنے کے لیے پھر عسکری قوت کا استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ جب یہ امریکہ کی جو مانگ ہے, اگر امریکہ کی مانگ پوری ہو جاتی ہے تو پھر جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری فار بینگ ود اس آن دا شو. اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.